لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، آپ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے ایک سال کے بعد گزشتہ کئی سالوں سے الحمدللہ یہ میری اور آپ کی ملاقات جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں جنت میں بھی ملاقاتیں نصیب فرما دیں۔ جس طرح آج یہ محفل سجی ہے یہاں پر، یہ صرف اور صرف دین کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے، رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو بھی ہم نے کمزور عبادات کی ہیں، کوئی دین کا کام، دعوت تبلیغ کا کام، قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب اعمال کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرما لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام احباب کی تشریف آوری کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا کہ جن کی محبت، الفت اور چاہت ہمیشہ میرے قلب پر غالب رہی ہے، اور آج جو گفتگو کروں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے میرے اور آپ کے لیے راہ ہدایت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو عیاں کیا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے، زندگی خوشی اور غم کا نام ہے، زندگی میں نفع بھی ہوتا ہے، زندگی میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے، وہ یہ کہہ سکے کہ اس کی زندگی بالکل ایک ہی لیول، ایک ہی معیار کے اوپر بالکل سموتھ گزر رہی ہے۔ ایسا انسان دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ جس طرح یہ دل کی دھڑکن، اگر آپ اس کو کاغذ کے اوپر دیکھیں تو جیسے یہ دل دھڑکتا ہے، یہ اوپر نیچے اس کی ECG کروائیں تو کیسے آتی ہے؟ اوپر نیچے آتی ہے نا۔ اگر یہ برابر ہو جائے تو وہ انسان کی موت قرار پاتی ہے۔ جب تک یہ دھڑکتا ہے، ایسے زندگی بھی اوپر نیچے ہوتی رہے گی۔ وہ کہتے ہیں نا جی، سکون صرف قبر میں ہی ملے گا جا کے۔ وہ بات صحیح کہی اس نے کہ یہ زندگی جو ہے، اس میں اگر کوئی انسان یہ سمجھے، وہ جو شاعر نے کہا کہ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ صدا ایک جیسے حالات نہیں رہتے، صدا ایک جیسی باتیں نہیں رہتی۔ لیکن انسان بڑا عجیب ہے، جب کامیاب ہوتا ہے، جب اسے ترقی ملتی ہے، جب اسے نفع ہوتا ہے، تو اپنے اوپر مان کرنے لگ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ بڑا عقل مند ہے، وہ بڑا دانا ہے، وہ بڑا علم والا ہے، وہ بڑا صاحب شعور ہے، وہ بڑا چالاک ہے۔ اور جب نقصان ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے ساتھ شکوے اور شکایتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔
زندگی میں بہت سے معاملات میں میرے اور آپ کے ساتھ ایسے ہوتا ہوگا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری اس سے اتفاقاً ملاقات ہوئی اور اتفاقاً وہ فلاں ڈیل ہو گئی اور مجھے اتنا نفع حاصل ہو گیا. میں وہاں سے گزر رہا تھا، اتفاقاً مجھے وہ پلاٹ پسند آیا، میں نے خرید لیا اور اس میں مجھے اتنے پیسے بچ گئے. اتفاقاً ایسے ہوا، اتفاقاً ایسے ہوا. ہم بہت سے امور میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اتفاقاً ہوا، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، زندگی میں کچھ بھی اتفاقاً نہیں ہوتا. زندگی میں کوئی بھی اتفاق نہیں ہوتا. جسے میں اور آپ اپنا کمال سمجھ رہے ہوتے ہیں، جسے میں اور آپ اتفاق سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے شروع سے لے کر آخر تک رب العالمین کی تدبیر کام کر رہی ہوتی ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک ملاقات، ایک ایک سیکنڈ، ہر چیز طے ہوتی ہے کہ اس نے اس سے ملنا ہے، اس نے اس سے ٹکرانا ہے، اس نے یہاں پر رکنا ہے، اسے یہاں پر تاخیر ہونی ہے، یہ تھوڑا سا آگے جا کے واپس آنا ہے اور اس نے یہ تکلیف برداشت کرنی ہے. ہر چیز اللہ رب العزت نے اپنے علم، اپنی حکمت، اپنی دانائی کے ساتھ مقرر کی ہے. انسان بس اس کے مطابق چلتا چلا جاتا ہے اور ایٹ دی اینڈ، انتہا پہ انسان یہ سمجھتا ہے اتفاق، وہ اتفاق نہیں ہوتا. میرا اور آپ کا کمال پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کمال یہ ہے کہ ہم اس بات میں راضی ہو جائیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مقرر کی ہے. ہم یہ نہ کہیں میرا کمال، ہم یہ نہ کہیں ہائے ہائے مارے گئے، ہم کیا کہیں؟ اے اللہ، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو نے جہاں پر جس حال میں جس طرح سے رکھا ہے، میں تیرا غلام بندہ اسی حال میں راضی ہوں. کیونکہ اس کی تدبیر انسان کے لیے کبھی بھی نقصان کا باعث نہیں ہوتی. اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے اور ایک اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے. انسان جلد باز ہے، جلدی نتیجہ چاہتا ہے. جو چاہتا ہے، کہتا ہے وہ مجھے مل جائے، جو پسند کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ فوراً مجھے مل جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں، جیل میں داخل کیے گئے، جیل میں ڈالے گئے. 2 قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور جیل میں آئے. دونوں کو ایک الگ الگ خواب آیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی. ایک کی تعبیر کی کہ اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا. تعبیر پوری ہونی تھی کیونکہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ تھا. دوسرے کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کی کہ اسے رہا کر دیا جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ رہا کر دیا جائے گا بلکہ اس کو اس کے پرانے عہدے پر، یعنی بادشاہ کو شراب پلانے کے اوپر مامور کر دیا جائے گا. یہ بھی طے تھا، ایسا ہونا تھا، کیونکہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے سکھائی گئے علم کے مطابق اللہ کی طرف سے تعبیر کی تھی. چنانچہ ویسا ہونا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بشری تقاضے کے تحت، ایک انسان ہونے کے ناطے، اس غلام سے یہ کہا، اس ملازم سے یہ کہا کہ جب تمہیں تمہارے عہدے پر بحال کر دیا جائے تو بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا. بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا. پتہ چلے کہ یوسف کوئی بے گناہ جو ہے وہ معبر جیل میں ہے، چلو کوئی رہائی کی سبیل ہوگی. لیکن اب ایک وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب درمیان میں ایک چال شیطان بھی چلتا ہے اپنے بندوں، اللہ رب العزت کے بندوں کے خلاف. اب شیطان نے کیا چال چلی؟ شیطان نے اس غلام کو بادشاہ سے یوسف کا تذکرہ کرنا بھلا دیا. بادشاہ سے یوسف کا تذکرہ کرنا بھلا دیا. آگے کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے بادشاہ کو خواب دکھایا.
خواب کی تعبیر کے لیے مصر میں کوئی معبر نہیں مل رہا تھا۔ اب غلام کو یاد آیا کہ اس کی تعبیر تو وہ کریں گے جس نے میرے خواب کی تعبیر کی تھی۔ چنانچہ بادشاہ کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جایا گیا، تعبیر پوچھی گئی، تعبیر اتنی پسند آئی، بادشاہ نے کہا یوسف کو رہائی کی جائے۔ یوسف نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے رہائی نہیں چاہیے، آپ کے رحم و کرم پہ نہیں چاہیے، اس لیے نہیں چاہیے کہ آپ کو میری تعبیر پسند آئی، مجھے رہائی چاہیے اپنی بے گناہی پر، پہلے بے گناہی ثابت کی جائے پھر رہائی دی جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، بے گناہی ثابت کی گئی اور رہائی دی گئی۔ دونوں باتیں آپ کو سمجھ آ گئیں؟ کیسے ہوا یہ سارا پروسیس آ گیا ذہن میں؟ اب میں آپ کو بات سمجھاؤں گا کہ اللہ کی تدبیر کیا ہے اور بندے کی سوچ کیا ہے۔ اللہ کی تدبیر کیسے کام کرتی ہے، کیسے کڑیاں ملتی ہیں اور کیسے اسباب بنتے ہیں۔ اگر وہ ملازم، اگر وہ شراب پلانے والا بادشاہ کا غلام حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر بادشاہ سے یوسف کا تذکرہ کرتا، اگر یوسف کے علیہ السلام کے کہنے پر بادشاہ سے یوسف کا تذکرہ کرتا تو یوسف کی حیثیت ایک سوالی کی ہوتی، ایک ریکویسٹ کرنے والے کی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے بادشاہ کو خواب دکھا کر یوسف کے در پہ سوالی بنا کر بھیج دیا۔ پہلی صورت میں سوالی کون تھا؟ یوسف۔ دوسری صورت میں سوالی کون بنا؟ بادشاہ۔ اللہ کی تدبیر میں یوسف کے لیے تھوڑی سی تاخیر تو تھی، مگر اس میں عزت تھا، اس میں وقار تھا، اس میں رہائی تھی۔ نہ صرف رہائی تھی بلکہ بادشاہ نے یوسف کو مشیر خاص بھی بنایا، خزائن الارض بھی بنایا۔ یہ ہے اللہ کی تدبیر۔ اللہ جب تدبیر کرتا ہے تو انسان کے لیے نقصان نہیں ہو سکتا، انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ، لیکن انسان سمجھ جائے اس بات کو۔ تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی، غموں سے، اگر آپ حسن المسلم یا دعاؤں کی کتاب دیکھیں گے، ابھی شیخ آپ کو ایک بڑی پیاری دعا اور اس کے ترجمے اور تفسیر کی باتیں بتا رہے تھے۔ اگر آپ حسن المسلم دیکھیں گے یا کوئی، تو اس میں آپ کو غموں سے علاج، غموں سے، پریشانی سے بچنے کی جو دعا نظر آئے گی نا، وہ کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک۔ اے اللہ میں تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں تیری لونڈی، ہم جدی پشتی تیرے غلام ہیں۔ اور ایک بات پتے کی بتاؤں آپ کو، نوکر میں اور غلام میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، ملازم میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے۔ ملازم اپنی مرضی سے ملازمت چھوڑ سکتا ہے، مالک اپنی مرضی سے نکال سکتا ہے۔ غلام اپنی مرضی سے غلامی چھوڑ نہیں سکتا، مالک غلام کو نکال سکتا ہے، مالک غلام کو آزاد کر سکتا ہے، غلام اپنی مرضی سے نکل سکتا نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو کتنے بھی زیادہ سے زیادہ گناہ کر لو، کتنے ظلم زیادتیاں تم نے اپنی جانوں کے اوپر کر لی ہوں، تم میرے غلام ہو، تم میرے بندے ہو، میں رب العالمین یہ اعلان کرتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں تمہیں اپنی غلامی سے نہیں نکالوں گا، تم خود نہ نکل جانا۔ یہی ڈر ہے نا کہ آقا کہیں غلامی سے نہ نکال دے، تو آقا کیا کہتا ہے؟ میں نہیں نکالتا تمہیں غلامی سے، بس میری طرف پلٹ آنا، میری طرف لوٹ آنا۔ اس غلامی میں ہی انسان کا عروج ہے، اس غلامی میں ہی عزت ہے، اس فقیری میں ہی بادشاہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ میں بھی غلام، میرا باپ بھی غلام، ہم جدی پشتی تیرے غلام ہیں۔ ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاء۔ وہ میرے پاس نا جمعہ پڑھا کے میں نکلا
تو ایک بندہ آیا میرے پاس, مجھے کہتا حضرت دکھ بڑے ہیں, پریشانیاں بڑی ہیں, غم بڑے ہیں, کوئی وظیفہ ہی داس دو. یہ بھی آپ سب, یہ بھی نا ہماری قوم کو عادت ہے, ہر کام کا نا ان کو وظیفہ چاہیے, شارٹ کٹ ہوتا ہے نا. مجھے تو ایک بندے نے یہاں تک پوچھا, کہندا جی حضرت میرے وال بڑے ڈگ دینے, کوئی وظیفہ ہی دس دے. میں کہا جی شیمپو تے سنے سی اج تک, لیکن میں وظیفہ ہوں لبنا پے گا کوئی والاں دا بھی. تو لوگ چاہتے ہیں وظیفہ ہو, اللہ کریں ہیں اور کام سیدھے ہوتے رہیں, نہ نمازاں پڑھو, نہ روزے رکھو, نہ قرآن پڑھو, وظیفے کرو. وہ بھی بیچارہ کہتا ہے جی وظیفہ. میں نے کہا یہ دارالاسلام مسجد الحمدللہ 2000 بندہ تقریباً وہاں میں نے کہا جمعہ پڑھتا ہے, اگر میں اعلان کروں نا کہ کوئی ایک بندہ بھی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے, یہ دعویٰ کر دے کہ میں وہ بندہ ہوں جسے کوئی دکھ, کوئی پریشانی, کوئی غم نہیں ہے, تو میں نے کہا ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا, ایک بندہ بھی نہیں کہہ. غم, دکھ, پریشانیاں, اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے. کمال کیا ہے؟ کمال وہ ہے جو اس دعا میں سکھایا گیا ہے. اس دعا میں جو وظیفہ, جو بات سمجھائی گئی ہے نا, وہ بات اگر سمجھ آ جائے تو غم, دکھ, پریشانیوں کا حل مل جائے گا. اس دعا کا مطلب سمجھ آ جائے, اور وہ کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیرے غلام, تو ہمارا آقا, ہماری پیشانی تیرے ہاتھ میں, ہمارا کنٹرول تیرے ہاتھ میں. یہ دماغ جسم کو کنٹرول کرتا ہے, اور ہم کہتے ہیں اللہ یہ پیشانی, یہ دماغ, یہ تیرے کنٹرول میں ہے, اور ہم اس بات کو مانتے ہیں. میری, اس جملے کو ذرا غور سے سنیے گا توجہ کے ساتھ, یہ جملہ سمجھ آ گیا تو سب کچھ سمجھ آ گیا. میری ذات کے بارے میں کیا جانے والا تیرا ہر فیصلہ وہ انصاف ہے, وہ ناانصافی نہیں ہو سکتا. نقصان بھی ہو تو ناانصافی نہیں ہے. وہ کسی ہمارے پیارے کو ہم سے چھین بھی لے تو ظلم نہیں ہے. وہ کسی جگہ پر اگر تھوڑا ڈاؤن بھی کر دے تو زیادتی نہیں. یہ بات اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو انسان ان غم, دکھ اور پریشانیوں میں بھی ناشکری سے بچ جاتا ہے, واویلے سے بچ جاتا ہے, آہو بکا کرنے سے بچ جاتا ہے, اور صبر کرنے والا بن جاتا ہے. اور صبر وہ نہیں, وہ, اور تو معذرت چاہتا ہوں, ویسے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ وہ عورتوں والا صبر نہیں کہ سارے جہان میں برائیاں کر لیں, غیبتیں کر لیں, چغلیاں کر لیں, جادو ٹونے دے بھی کوشش کر لی, انہوں بھی 10, انہوں بھی 10, انہوں بھی 10, سارے جہان نو 10 کے آخر تے جدو کچھ نہیں نہ بنیا پھر کیا, اچھا پھر پہنے میرا تے پھر صبر ہی ہے. سارا کچھ کر کے آخر تے پھر صبر ہی, آخر تے نہیں, صبر پہلے, صبر پہلے. صبر تو یہ ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میرا غم, میرا دکھ, میری تکلیف اے اللہ یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. حضرت یوسف, اتنی پیاری بات بتانے لگا ہوں, اتنی پیاری بات کہ اگر یہ سمجھ آ جائے نا, رشتوں سے نفرتیں آج کے بعد دور ہو جائیں انشاءاللہ. اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اگر یہ سمجھ آ جائے تو میں پورے یقین اور دعوے سے کہتا ہوں کہ اپنے بھائی, اپنے ماں باپ, اپنے اقربا, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں, اپنے دوستوں کے بارے میں اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات چھپی ہوئی ہے تو یہ آج کی یہ بات سننے کے بعد انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں, بچپن میں باپ سے جدا کر دیے گئے. جدا کرنے والے کون؟ اپنے بھائی. نہ صرف باپ سے, اور باپ کی جدائی تو اللہ کی قسم ایک رات بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا, ایک رات بھی. باپ سے جدائی نہیں بلکہ کنویں کے اندر پھینکے گئے غلام نبی کے بیٹے کو, مستقبل کے نبی کو بھائیوں نے غلام بنا کر بیچ دیا. غلامی میں مصر میں فروخت ہوئے, عزیز مصر کے ہاں پرورش پانے لگے. عزیز مصر کی بیوی نے ورگلایا, جیل میں جانا پڑ گیا. جیل میں ایک طویل مدت قید بامشقت برداشت کی. کتنے غم, کتنے دکھ, کتنی تکالیف ہیں, بتائیں ہیں کہ نہیں؟ کسی قرآن کی آیت میں,
کسی حدیث میں، کسی بنی اسرائیلی روایت میں. اور پھر کمال کتنا ہے کہ نبی بھی ہیں اور کائنات کا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا. اتنا با کمال بندہ. کسی جگہ پر ایک لمحے کے لیے بھی ساری زندگی میں یوسف نے اللہ سے یا اپنے آپ سے یا کسی سے یہ نہیں کہا ہائے مجھے میرے بھائیوں نے برباد کر دیا. بتاؤ کہا؟ کئی کہا کہ ہائے میرے بھائیوں نے باپ سے جدا کر دیا، ہائے بھائیوں نے غلام بنا دیا. کہا نہیں، بلکہ یوسف نے کیا کہا؟ اللہ اگر تجھے باپ کی جدائی منظور ہے تو یوسف کو بھی قبول ہے، اگر تجھے غلام بنا کر بکوانا ہے تو یوسف غلام بھی بن جاتا ہے، اگر تجھے جیل یوسف کے لیے منتخب کی ہے یوسف کو جیل بھی منظور ہے. اور یہی کافی نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میری واری آئی تے دساں گا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں میری واری آئی تے دساں گا، اور کہتے ہیں کہ ایک دن پھر تینوں میں دساں گا. اور یہ فلمیں اور ڈرامے اور سدھو موسے والے کے گانے سن سن کے ہمارے اندر انتقام کی آگ بھرتے ہیں. فلمیں ڈراموں میں دکھایا ہی کیا جاتا ہے؟ انتقام لینا ہے، انتقام انتقام انتقام. اللہ کی قسم یوسف علیہ السلام بھائیوں سے ایسا انتقام لے سکتے تھے کہ بھائیوں کو بھوکا مار سکتے تھے. بتاؤ بھوکا مار سکتے تھے کہ نہیں؟ کیونکہ غلہ جس کے سگنیچر سے ملتا تھا وہ بادشاہ نہیں، وہ یوسف تھے علیہ السلام. لیکن نہ بھائیوں سے گلہ کیا، نہ بھائیوں سے شکوہ کیا، نہ اللہ سے کہا کہ بھائیوں نے برباد کیا، نہ بھائیوں سے انتقام لیا. بھائیوں کو غلہ بھی واپس کیا، بھائیوں کو ان کی قیمت بھی واپس کی. یہ پورا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یوسف ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر غم میں اپنے رب کے ساتھ راضی رہا. جو یہ راضی رہنا سیکھ جاتا ہے وہ زندگی کو امر کر جاتا ہے. اللہ کبھی اپنے بندوں پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. وہ تدبیر کر رہا ہوتا ہے، وہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ تمہیں جس مشقت سے گزار رہا ہوتا ہے وہ تمہیں مصر کے خزائن دینا چاہتا ہے، تم گھبرا جاتے ہو. وہ تمہیں خزائن الارض پر معمور کرنا چاہتا ہے. اور دنیا تو دنیا، اصل تو آخرت ہے. دنیا تو ایک طرف رکھ دیں، اصل تو آخرت ہے. اگر کبھی کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آ بھی جاتی ہے تو پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کو اس کے جسم کے بارے میں، اس کے جسمانی ساخت سے آزمایا جاتا ہے. کبھی بخار، کبھی سر درد، کبھی بیماری، کبھی کچھ، کبھی کوئی درد ٹھیک نہیں ہو رہی، کبھی کوئی درد ٹھیک نہیں ہو رہی. انسان کو اس کی اولاد کے بارے میں آزمایا جاتا ہے. بچے اس صبح کو ناشتہ مانگو نا تے بیگم کہندی ہے ٹھہر جو پہلے انہوں ٹیکہ تے لوا لیا ہی ہے. کرونا تو بعد کم زیادہ رات کو 11 نہ ہو تو فون آ جاتا نال ہی گھر آن تو پہلے 4 سیرپ دی میں واٹس اپ کرتی، یہ بھی نال لیندے آنا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے بھائی. آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، ساڑھے نہ تو انج ہی ہوندا ہے بھائی. ڈاکٹراں دے چکر نہیں مکدے، بندے نے اور کام کی کرنا ہے. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اس کی اولاد کے بارے میں آزمایا جاتا ہے، اس کے مال کے بارے میں آزمایا جاتا ہے. ہر وقت دھڑکا ہی لگا رہتا ہے کہ گاہ کتے رک نہ جائے، کتے مندہ آ نہ جائے، کتے نقصان ہو نہ جائے، کتے فلاں چیز ڈیڈ ہو نہ جائے، اے وکن نہیں دی اتنی دیر دی ہے، کتے روکی نہ جائے، کتے پلے ہی نہ پہ جائے. ہر وقت انسان کو تخشون کسادہا. لیکن پتہ ہے ان ساری آزمائشوں، ان ساری تکالیف، ان ساری دھڑکنیں جو انسان کو لاحق رہتی ہیں، ملتا کیا ہے؟ ملتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ان آزمائشوں سے گزرتا رہتا ہے. مومن آدمی ان پر صبر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ موت کے وقت جب وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو ان تکلیفوں کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی اللہ باقی نہیں چھوڑتا. ایک سر درد بھی اگر مومن کو ہونا، ایک سر درد بھی، ایک پاؤں میں کانٹا بھی اگر چبھے نا، کانٹا بھی، اس کانٹا لگنے سے بھی جو تکلیف انسان کو ملتی ہے
اس کے بدلے بھی اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اس کی نیکی میں اضافہ فرما دیتے ہیں. پھر یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اور اگر یہ دکھ تکلیفیں اور پریشانیاں غم نہ ہونا، اگر زندگی بڑی نارمل اور بڑی سموتھ ہو، تو پتہ ہے انسان اللہ کو یاد کرنا ہی بھول جائے. انسان تو فرعون بن جائے. یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا نا، جب زلزلہ آیا، بڑے بڑوں نے کہا نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے. جو بیٹھے گانوں کی دعوتیں دے رہے تھے وہ بھی کہنے لگے نہیں نہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جو کبھی اس سے مدد مانگتے ہیں، کبھی اس سے مدد مانگ دے، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، وہ بھی جب زمین ہلی تو کیا کہنے لگے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کبھی جہاز میں سفر کرنا ہلکا سا وہ ذرا سا بھی ڈولے تو سارے کہتے ہیں نہیں 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اگر یہ غم دکھ پریشانیاں نہ ہو تو کوئی کہے لا الہ الا اللہ. رسول، اور یہ حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں عیاں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ہلاتے ہیں، تھوڑا سا جھنجھوڑتے ہیں، تھوڑا سا اس کا کوئی نقصان، کوئی درد، کوئی اولاد کی غم دکھ پریشانی آتی ہے، بندہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے، فوراً سوچتا ہے ہائے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کچھ ہو گیا ہے. فوراً مومن آدمی اللہ کی طرف پلٹتا ہے. اور جس کو اللہ رب العزت اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی دے کر آخرت میں کچھ نہیں دینا چاہتے، اللہ رب العزت اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں. وہ زندگی بڑی عیش و عشرت کے ساتھ گزارتا ہے، حتیٰ کہ پھر آخرت میں اللہ رب العزت اس کو پکڑیں گے اور اس کے لیے اللہ کے پاس سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا. فرعون کی زندگی آپ دیکھ لیں، فرعون کی ساری زندگی. کتنے لوگ ہیں ایسے جو قتل کرتے ہیں، پکڑے نہیں جاتے، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں. کتنے لوگ ہیں چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، ان کو سزا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، نہیں پکڑے جاتے. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں. فرعون نے ساری زندگی کتنے ظلم ڈھائے، کیا سزا ملی بتائیں مجھے؟ ڈوب کے مرا. ڈوب کے مرنا تو کوئی سزا نہیں. ڈوب کے تو نیکوکار لوگ بھی پانی میں ڈوب کے، کوئی کشتی میں حادثہ ہو جائے تو نیکوکار بھی تو ڈوب کے مر جاتے ہیں. صرف اتنا فرق ہے، چلیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، لیکن یہ سزا اور کوئی عذاب والا معاملہ تو نہیں. ہاں عذاب اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی میں جن کی رسی دراز کر دی جاتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں عذاب ہی عذاب رکھا ہے. ما لہم فی الآخرۃ من خلاق. آخرت میں کوئی نرمی والا معاملہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ نہیں فرمائے گا. اور فرعون کا ذکر آیا تو ایک بات اللہ کی تدبیر سے آپ کو سنا دوں. فرعون کو کسی نے کہا نا، اللہ کی پلاننگ، اللہ کی تدبیر کیا ہے. فرعون کو کسی نے کہا نا تیری سلطنت میں ایک بچہ ایسا آئے گا جو تیری سلطنت کو برباد کرے گا. اس نے کہا ہم وہ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے. ایسی کی تیسی بنی اسرائیل، اس نے کہا ہم وہ بچہ پیدا ہی نہیں. چیلنج کیا نا اس نے. اللہ نے کہا تو کہتا ہے ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے، ہم کہتے ہیں اس بچے کو تو اپنے ہاتھوں سے پال کے دکھائے گا. اس نے کہا تھا میں مار دوں گا سب کو، اور اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا جسے ہم نے پالنا ہے نا، جسے ہم نے بچانا ہے نا، جس نے تیری سلطنت تباہ کرنی ہے نا، اسے تو دوسرے کو کیا، اسے تو خود پالے گا، اپنے ہاتھوں سے پالے گا، خوشی سے پالے گا، اور اس نیت سے پالے گا کہ تیرا جانشین بنے گا وہ. اور فرعون نے ایسا کیا. یہ اللہ کی تدبیر تھی. جب وہ تدبیر کرتا ہے تو حالات خود بخود سازگار ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اس کی پلاننگ اور اس کی تدبیر بہت پیچھے سے کام کرتی ہے. یاد رکھیں، انسان یہ سمجھتا ہے نا
کہ شاید یہ سب کچھ اتفاقاً ہو گیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کرنا ہے، تو اب دیکھیے حالات کس طرح بنتے چلے گئے اور اللہ رب العزت تدبیر کرتا چلا گیا۔ اس وقت کے لوگ سمجھتے ہوں گے یہ اتفاق تھا، لیکن وہ اتفاق نہیں تھا۔ قوم بنو اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک تاریخی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، شاید کہ بہت سے لوگوں نے اس سے پہلے نہ سنی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو وہاں پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے منتظم ٹھہرے، متولی ٹھہرے، اور بنو اسماعیل یعنی آپ کی اولاد جو ہے وہ بیت اللہ کے معمولات کے اوپر اور بیت اللہ کے معاملات کو آخر تک دیکھتی رہی۔ پھر ایک وقت آیا کہ قبیلہ جرہم کے لوگوں نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا اور بنو اسماعیل کو بیت اللہ کے معاملات سے بے دخل کر دیا، لیکن ان لوگوں نے بیت اللہ کا انتظام سنبھالتے ہی اس کے اوپر ٹیکسز لگائے، لوگوں کو آب زمزم سے دور کیا اور بیت اللہ کا طواف کرنے سے لوگوں میں مشکلات پیدا کی۔ چنانچہ ارد گرد کے قبائل نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ اس قبیلے کے اوپر اٹیک کریں گے اور دوبارہ انتظام جو ہے وہ بنو اسماعیل کو سونپ دیں گے۔ اب اس قبیلہ جرہم کے لوگوں نے جاتے ہوئے کیا کیا؟ انہوں نے آب زمزم کے کنویں میں اپنے بت، اپنے اسلحہ، اپنی ساری چیزیں جو ہیں وہ آب زمزم کے اندر پھینکی اور اوپر سے مٹی ایسے مٹی جو ہے وہ برابر کر دی۔ لوگوں کو پتہ نہیں چل سکے کہ آب زمزم کا کنواں کہاں تھا۔ کئی سال تک لوگ آب زمزم سے محروم رہے۔ پھر عبد المطلب کو خواب آیا۔ اس واقعے سے بہت سی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ پھر عبد المطلب کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا۔ ان کو خواب آیا اور خواب میں حکم دیا گیا کہ فلاں جگہ زمین کھودو، سمجھ نہیں آئی، پھر خواب آیا، چوتھے دفعہ خواب میں بتایا گیا عبد المطلب آب زمزم کا کنواں فلاں جگہ پر اتنے فاصلے پر، یہ نشانی، یہ علامتیں ہیں، یہاں پر کھودو۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ مل کر آب زمزم کا کنواں کھود کر تلاش کر لیا۔ قریش والوں کے ساتھ اختلاف ہوا، وہ ایک لمبا واقعہ، اس کو الگ رکھیے۔ آب زمزم دوبارہ سے کئی سالوں کے بعد جاری ہو گیا۔ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ پلاننگ ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ پلاننگ۔ کس چیز کی پلاننگ؟ یہودیوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ سالوں سے بند آب زمزم دوبارہ جاری کیوں ہوا؟ اور اگر جاری ہوا تو عبد المطلب کو ہی خواب کیوں آیا؟ تحقیق کرو۔ چنانچہ تحقیق کی گئی، عبد المطلب کے اوپر سرچ کی گئی، اس کے خاندان کے اوپر، اولاد کے اوپر، اور یہودیوں کی معرفت، یہودیوں کی پہچان کا آپ کو اندازہ کروانے لگا ہوں، لیکن پہچان کے باوجود حسد کے مارے ایمان نہ لائے۔ پہچان اتنی تھی کہ یہودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے آثار کو حضرت عبداللہ کے ماتھے پر پڑھ لیا۔ اب اگلی بات، حضرت آمنہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ، وہ ان کے والد حضرت آمنہ کے والد یہ کزن تھے عبد المطلب کے، اور یہ رات رہنے کے لیے، کچھ دن رہنے کے لیے اپنے کزن حضرت عبد المطلب کے گھر آئے ہوئے تھے۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں نا، 40s کے اوپر وہ یہ جانتے ہیں کہ بچپن میں نا ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر جا کے رہ لیا کرتے تھے۔
کیوں جی رہ لیے تھے؟ اب نہیں رہتے ہیں. ہوں تو فون کر کے پہلے دسنا پہنتا کہ سر تاری مہربانی ہے ایس کم واسطے تمہیں ملنا ہے, جی ٹائم دے دو تے گارنٹی اس گل دی کہ پیسے نہیں منگا گا. نہیں تو اگلے فون ہی نہیں سننا بھائی. اب مفادات سے اور ضروریات سے ملا جاتا ہے. پہلے لوگ محبتوں سے ملتے تھے, پہلے بغیر مقصد کے بھی لوگ مل لیا کرتے تھے اور بغیر مقصد کے بھی ٹائم دے دیا کرتے. تو وہ اپنے کزن کے گھر رات گزارنے کے لیے آئے. یہودیوں نے حضرت عبداللہ پر قاتلانہ حملہ کیا. جب انہوں نے آواز سنی تو عبداللہ کو بچانے کے لیے جب اٹھے تو کیا دیکھا؟ 6 یہودیوں نے حملہ کیا. کیا دیکھا؟ یک لخت ایک روشنی آئی اور 6 کے 6 یہودیوں کی گردنیں کٹ گئیں. اللہ رب العزت پلاننگ کر رہا تھا, اللہ رب العزت حالات بنا رہا تھا, حالات سازگار ہو رہے تھے. انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا, اب دیکھو اس رب کی قدرت, اسباب کیسے بنتے ہیں. اس نے اسی وقت عبداللہ کے لیے اپنی بیٹی آمنہ کا رشتہ مانگ لیا. ان کا آپس میں تعلق بننے کا سبب یہ بنا, یہ رشتہ قائم ہوا اور اللہ رب العزت نے اس رشتے کے قائم ہونے کے بعد لقد من اللہ علی المؤمنین, ایمان والوں پر احسان کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما دیا. رشتے سمجھداری سے, عقل مندی سے, دانائی سے, پلاننگ سے نہیں, اللہ رب العزت کے مقرر کرنے سے ہوتے ہیں. میری پڑوس کا واقعہ آپ کو سناؤں, پرانا کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے. ایک فیملی آئی, بیل دی, پوچھا جی یوسف صاحب کا گھر یہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یوسف صاحب کا گھر یہی ہے. انہوں نے کہا جی ملنا ہے. آئے جی, ڈرائنگ روم میں بٹھایا, کہا کس لیے آئے ہیں؟ کہا جی ہمیں کسی نے بتایا آپ کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. سادہ دور تھا, 15 سال پرانی بات ہے. تو انہوں نے جو بھی ضیافت کی اور بیٹی کا رشتہ دیکھا, انہیں پسند آیا, انہوں نے وہیں پہ ہاں کر دی, وہیں پہ ہاں کر کے گھر چلے گئے. جب گھر پہنچے تھے وہ جڑا رشتہ کران والا تھا نا درمیان میں, وہ فون آ کہتا کتنے رہ گئے ہو؟ کہتے اسی تو ہو آئے ہیں. کہتے کتوں ہو آئے ہو؟ کہتے یوسف صاحب والوں. کہڑے یوسف صاحب؟ وہ کہتے جہاں پیپلز کلونی چ گا رہے ہو. کہتا اوہو انہاں وال نہیں سی جانا, یہ تو ڈی گراؤنڈ یوسف صاحب رہندے نے, انہاں وال جانا سی. میں تو انتظار کر تھک گیا, چھتی کرو اتنے پہنچو. کہتا اتنے دی چھڈ, ہوں سانوں اتنے پسند آ گیا, اسی اتنے ہی ہاں کر رہے. ہوں کہ ہوں اتنے نہیں جانا, ہوں اسی اتنے ہی ہاں کر رہے, اور رشتہ ہو گیا. تو انسان کہتا رہتا ہے اتنے ہی کرانا ہے. جب نہیں ہوتا تو انسان مایوسی کی باتیں کر لگتا ہے. جو ہو جائے تو پھر انہوں سمجھ لگتی, جدوں دودھ کا ڈبا آتا نا 1800 کا تو پیمپر 2500 کا, پھر کہتا یہ کی ہو گیا. پھر لگتا ہے پتا کہ یہ کی ہو گیا. انسان خواہش کرتا ہے, انسان چاہت کرتا ہے, انسان چاہتا ہے, لیکن اللہ رب العزت یہ اتفاقات, یہ رشتے, یہ پلاننگیں, کس نے کس سے کب ملنا ہے, کہاں ملنا ہے, کیسے ملنا ہے. دیکھو کیسے اللہ رب العزت کا نظام ہے. یہ میں آپ اپنی ذات میں دیکھیں, ہم سمجھ نہیں سکتے, ہم شکوہ نہیں کر سکتے, ہم شکایت نہیں کر سکتے. دیکھیں کیوں کسی کا رنگ کالا ہے, کیوں کسی کا رنگ سفید ہے, کیوں کسی کا قد لمبا ہے, کیوں کسی کا قد چھوٹا ہے, کیوں کسی کا خاندان فلاں ہے, میں بٹ کیوں ہوں, یہ ملک کیوں ہے, یہ شیخ کیوں ہے, میرا قد 5 فٹ 11 انچ کیوں ہے, میں فیصل آباد میں فلاں ماں باپ کے گھر ہی کیوں پیدا ہوا, میرے ماں باپ وہ کیوں ہے, میرے ماں باپ یہ کیوں نہیں ہے, میرا بلڈ گروپ اے پازیٹیو کیوں ہے, میرے باپ کا گروپ جو ہے وہ بی پازیٹیو ہے, میری ذہانت جو ہے وہ اتنی کم کیوں ہے, میری ذہانت زیادہ کیوں نہیں ہے. ہر چیز اللہ رب العزت نے ایک ایک لمحہ, ایک ایک کڑی, ایک ایک پور, میری انگلیوں کے پور کا ڈیزائن یہ کیوں ہے, میری چال ایسی کیوں ہے, میرے سوچنے کا انداز ایسا کیوں ہے, میری آنکھ کی پتلی ایسی کیوں ہے. ان سارے کیوں کا جواب, ان سارے کیوں کا جواب کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. یہ سارے کیوں کا فیصلہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ بتائیں کیوں کوئی امیر ہے, کیوں کوئی غریب ہے, کیوں کوئی ایسا ہے اور کیوں کوئی ویسا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ انسان کا کمال یہ ہے شکوہ نہ کرے, یہ نہ کہے مجھے کالا کیوں رکھا, مجھے ایسا کیوں رکھا, میرا قد ایسا کیوں رکھا. اور میں ایک مختصر سی بات سمجھا دوں,
کہ کسی کو کیسا بھی رکھا یہ اس کو پتا ہے کیوں رکھا. کسی کو گدھا بنایا, کسی کو بادشاہ, کسی کو تخت, کسی کو تختہ, کیوں, کیسے, کہاں, کب, کس نے, کس کو ملنا ہے, کیسے ملنا ہے, انتہا کیا ہے, کس کی موت بستر پہ ہے, کس کی موت جو ہے وہ میدان میں ہے, کس کی موت کہاں پہ, کس کی موت پانیوں میں, کس کی ہواؤں میں, کس کی کیسے, کس کی کیسے, کون فیصلے کر رہا ہے. اچھا جیسا بھی رکھا اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی, ہم سب کی انتہا, ہم سب کا اختتام, ہم سب کا آخر وہ تو جنت ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے, اور اس نے جنت بنائی انشاءاللہ ہمارے لیے. اور کدے لیے بنائی ہے دسو؟ انشاءاللہ ساڈے لیے بنائی ہے, سانو داخل کرے گا. کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ, نیت نہ بری رکھنا. بس ایک بات یاد رکھنا, پتے کی بات, نیتا نو مراداں, نیت بری نہیں ہونی چاہیے, نیت اچھی ہونا. اللہ تعالیٰ جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی حالات اس کے لیے سازگار کر دیتا ہے. جو بندہ یہ سوچ لینا, کہ بعض بندے سوچتے ہیں, یہ زبان زد عام جملہ ہے, وہ جو دوسری بات ہے وہ پوری کرتے ہیں, اس کو ذرا منیمائز کر لیں, اس کو یہ بھی ایک اہم بات سمجھ لیں. جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میرا کاروبار جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا, جو یہ سمجھتا ہے نا کہ سود کے بغیر میں ترقی نہیں کر سکتا, جو یہ کہتا ہے نا کہ فراڈ اور ملاوٹ کے بغیر میرا کاروبار کامیاب نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تو جھوٹ بولے گا تو چلے گا, ہم بھی تجھے ایسا ہی کرتے ہیں. جیسی تیری نیت ویسے ہی حالات. بھئی تو جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ تیرا کاروبار صحیح طریقے سے چلے تو ٹھیک ہے, اگر تجھے جھوٹ پسند ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے زبردستی تجھے سچا بنانے کی, تو ایسے ہی چل. اور اگر کوئی توبہ کر لے, اگر کوئی پہلے جھوٹ بولتا تھا اب توبہ کر لے کہ اب جھوٹ نہیں بولوں گا, پہلے سود لیتا تھا اب توبہ کر لے کہ سود نہیں لوں گا, تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ ادھروں سود چھڑیا تو ادھروں حلال طریقے نہ پھر امیر ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا. پھر پتہ کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت اسے آزمائش سے ایسے گزارتا ہے, ایک دفعہ پھر بجلی کے میٹر کٹتے ہیں, ایک دفعہ بچوں کو سکول سے ہٹانا پڑ سکتا ہے, ایک دفعہ فاقہ کشی آ سکتی ہے. اگر اس ایک آزمائش کے ٹنور سے بندہ اللہ رب العزت پر یقین کے ساتھ اور اسی بات کے ساتھ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے, تو پھر اللہ حرام چھوڑنے پر حلال طریقے سے اسے عروج دے کر دکھاتا ہے. اور ایسی مثالیں دنیا میں بے شمار ہیں, میں اب ان کی طرف نہیں جانا چاہتا. اچھا اب آئیے, ہم بات کر رہے تھے کیوں ہے, یہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے, اللہ جانتا ہے نا. اچھا اب سب جس کو جہاں رکھا وہ کچھ کر تو سکتا نہیں, بتاؤ کر سکتا ہے تو پھر شکر ہی کر لو. یہاں تو بندہ سمجھے نا کہ گلے شکوے کرنے سے کوئی اس کے ماں باپ بدل جانے ہیں, انہیں کدے نواز شریف دے گھر چل جانا ہے, اس طرح تو ہو نہیں سکتا, تو پھر شکر ہی کر لو. اچھا انتہا کیا ہے؟ انتہا جنت ہے, انتہا تو جنت ہے. اور جنت پانے کے لیے نہ قد کی ضرورت, نہ شہرت کی ضرورت, نہ دکھاوے کی ضرورت, نہ خاندان کی ضرورت, نہ جاہ و جلال کی ضرورت, نہ کوئی بہت حسن کی ضرورت, نہ بہت ذہانت کی ضرورت, نہ کسی بڑی ڈگری کی ضرورت. جنت اللہ رب العزت نے اس کو بھی دی تھی جس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا, جو مدینے کے اندر ایک گمنام عورت تھی, اور اس کا کمال صرف یہ تھا کہ وہ مسجد النبوی کے اندر جھاڑو پھیرا کرتی تھی. اللہ نے جنت اس کو بھی عطا کر دی. عطا کی کہ نہیں کی؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر پہ جا کے جنازہ پڑھایا اس عورت کا, کہ اللہ رب العزت نے اس عورت کو یہ مقام نصیب کر دیا کہ جنازہ ہو بھی چکا مگر اللہ کا نبی دوبارہ جنازہ پڑھانے کے لیے قبر پر کھڑے ہو گئے. اس لیے یہ بات پلے باندھ لیں. آج کے اس درس میں جو پیغام سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ ہم کوئی شے نہیں, بندہ کوئی شے نہیں, بندے کی پلاننگ کچھ نہیں, ساری تدبیریں ساری پلاننگیں وہ رب العالمین کی ہیں. وہ جہاں رکھتا ہے جیسے رکھتا ہے, غم دکھ پریشانیاں آتی ہیں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے زیادہ
غم دکھ پریشانیاں دنیا کے اندر جن پر آئیں وہ انبیاء اکرام کی ذات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے غم، کتنے دکھ، کتنی پریشانیاں، کتنی تکالیف آئیں۔ اس کے بعد جن پر غم دکھ پریشانیاں آتی ہیں وہ امت کے نیک لوگ، وہ امت کے صالحین نیکوکار لوگوں کے اوپر دکھ پریشانیاں آتی ہیں۔ اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ دکھ غم پریشانیاں جنہوں نے دین کے لیے برداشت کی وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، جاہ و جلال کو چھوڑا۔ وہ مصعب ابن عمیر جس کا معطر لباس شام سے یمن سے سل کے آتا تھا، ایک دن جو جوڑا پہنتے تھے وہ دوسرے دن نہ پہنا جاتا تھا، جس گلی سے گزرتے تھے لوگ خوشبو سے پہچانتے تھے مصعب ابن عمیر جا رہے ہیں۔ اس مصعب کو جب اللہ نے شہادت دی، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصعب کی لاش مبارک کو ڈھانپنے کے لیے کفن پورا نہیں ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے، آپ ہمیں فتویٰ بتا دیجئے کس کو ڈھانپ کے دفنا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر ڈھانپ دو، پاؤں پہ اس گھر گھاس ڈال کے اس کو سپرد خاک کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں جنہوں نے بدر بھی لڑی دین کے لیے، جنہوں نے احد بھی لڑی دین کے لیے، جنہوں نے اپنے کاروباروں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی کھڑی فصلوں کو، اپنی ہر چیز کو گرمی کی شدت کے باوجود سب کچھ بھی چھوڑا، گرمی کی شدت بھی برداشت کی، اور تبوک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر نکل کھڑے ہوئے۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لکھا، یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جن کے لیے اللہ نے جبرائیل کو کہا میرے نبی کو کہو اپنے صحابہ سے قرآن سنیں، نام لے کے اللہ نے کہا، نبی نے اللہ کے کہنے پہ صحابہ سے قرآن سنا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ خندق ہے، صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں، پریشانی کا عالم بڑھ گیا ہے، دشمنوں کا محاصرہ بڑھتا طویل ہوتا چلا جا رہا ہے، شکست کے قریب مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے صحابہ کوئی مشورہ دو، کوئی صلح کی سبیل کر لیں، کوئی نرم راستہ ہم نکال لے۔ حضرت سعد کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ساتھ وفا کا قسم کھائی ہے، وفا کا عہد کیا ہے، بال بچوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، میدان جنگ میں کھڑے ہیں، ہم یہ اعلان کرتے ہیں آپ سمندروں میں چلے جائیں، دریاؤں میں چلے جائیں، ساری دنیا سے ٹکرا جائیں، آپ اپنے صحابہ کو پیچھے نہیں پائیں گے، ہم آپ کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں۔ اسی لیے یہ صحابہ جنہوں نے دین کی خاطر غم دکھ پریشانیاں برداشت کی، میں مسلک اہل حدیث کا ایک چھوٹا سا فرزند اس 19 بلاک کی مسجد سے یہ اعلان کرتا ہوں، ہم انشاءاللہ صحابہ ہماری شان، صحابہ کا ادب، صحابہ کا احترام، صحابہ کا تقدس ہم پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی جہنم میں بیٹھ کے لوگوں کے دلوں سے صحابہ کا احترام نکالنے کی کوشش کرے، صحابہ کی توہین کرنے کی کوشش کرے، امی عائشہ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے، ہم انشاءاللہ دفاع کرنے کے لیے، اپنی جانیں تک پیش کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور وہ میں نے اسی مسجد کے اندر سب سے پہلی مرتبہ، آج دوبارہ میرے ذہن میں یاد آ گئی، کوئی تقریر میں نے سوچا نہیں تھا، لیکن بعد سے بات چلی تو میں اسی مسجد کے اندر آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے بہت پہلے صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے میں نے اقبال کے اشعار پڑھے تھے، آج دوبارہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، وہ جنہوں نے دین کی خاطر اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی ایسی مثال پیش کی کہ میرے شیخ کہہ رہے تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یار فاقے کا کے بھی وہ کہتے تھے اللہ تجھ سے راضی ہے، خون بہ رہا ہے اور کہتے تھے اللہ تجھ سے راضی ہے، بیٹا شہید، باپ شہید، شوہر شہید، سب کچھ شہید، کہا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ کیسے انسان تھے؟ ہم ہی تو تھے ایک تیرے مار کا آراؤں میں،
خشکیوں پہ لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تو تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سربکہ پھرتے تھے دہر میں کیا دولت کے لیے، قوم اپنی جو ذرے مالے جہاں پہ بکتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے کوئی سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ وہ صحابہ ہیں، اور آج کے نوجوان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر عثمان غنی تک، بلال حبشی سے لے کر حضرت سلمان فارسی تک، حضرت خالد ابن ولید سے لے کر ابو عبیدہ ابن جراح تک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت فاطمہ تک، ہر وہ بندہ جس پر صحابیت کی مہر لگ گئی ہے، اس کا ادب، احترام، تقدس، عزت اپنی جان سے زیادہ اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ جنہوں نے اللہ کی رضا میں راضی رہ کر ہمارے لیے مثال قائم کر دی ہے، اور ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف آ جائے نا، وہ جو بڑی مشہور سی مثال ہے، وہ پورا لطیفہ تو نہیں میں سناتا، ہمارا حال تو وہی ہے، اور جڑا بندہ نمازی بنیا نا تو دیاں ایک دو مجھاں مر گئیاں، سنی نا آپ نے بات، تو اس کا کٹا بڑا بولدا سی، انہیں کہا چپ کر جا تو دو نفلاں دی مار ہے، انہیں کہا نمازہ پڑھیا سی مجھ مر گئی پھر کو مر گئی، انہیں کہا تو دے دو نفل پڑھے تو گیا۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم نیکی کرے کوئی تکلیف آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں یار چنگا میں نیک ہویا ہیں جی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، انسان پر آزمائش اس کے دین کے مطابق آتی ہے، یہ مت سمجھو۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی۔ بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نا بڑا نیک ہوتا ہے، بڑا شریف، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس شریف اور نیک انسان پر بھی تکلیفیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار بندہ تو بڑا شریف ہے پر پتہ نہیں بیچارہ اتنی آزمائش کیوں آ گیا۔ جس طرح وہ نا بسا اوقات بعض ٹیچر اس بات کو، میری اس بات کو نا ٹیچر زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے۔ بسا اوقات پتہ کیا ہوتا ہے، ایک ٹیچر جب کلاس پڑھا رہا ہوتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے یار یہ بچہ بڑا شریف ہے، بولتا بھی کم ہے، پابندی وقت بھی کرتا ہے، ڈیسنٹ بھی بڑا ہے، صاف ستھرا بھی بڑا ہے، اس کو نا پوزیشن لینی چاہیے، لیکن اس بیچارے میں نا کوئی کمی ایسی ہوتی ہے کانفیڈنس کی، کوئی رائٹنگ کی، کہ اس کی پوزیشن نہیں آتی۔ ٹیچر کو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ وہ مجھے پچھلے 3 دن پہلے دبئی سے ایک بندے کا سوال آیا، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا حضرت جی سارے بھیناں بھراواں چ نا میں اپنے ماں باپ دا سب تو بہتا خیال رکھتا ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں کا بھی سب سے زیادہ خیال رکھتا ہوں، میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، جو کماتا ہوں سب سے زیادہ میں خرچ کرتا ہوں، سارے بہن بھائیوں میں سب سے اچھا ہوں، اس دے باوجود سارے منو ہی پیڑا کہندے نے۔ میں کیا یہ ہندی انجے سارے نا، اکلے تیرنا نہیں ہو رہی۔ مکتب عشق کا اصول نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ محبتوں میں چھٹی نہیں ملتی، پھر جو اچھا ہوتا ہے، جو خیر والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ یہی تو اس کا امتحان ہے، یہی تو اس کے صبر کا پتہ چلنا ہے، یہی تو اس نے استقامت کے ساتھ اپنی نیکی کو جاری رکھنا ہے، خرچہ بند نہیں کرنا۔ اس نے مجھے اصل میں پوچھا یہ تھا کہ میں خرچہ بند کر دوں، میں خرچہ بھیجتا ہوں پاکستان اپنی فیملی کو بند کر دوں، میں کہا نہیں، یہی تو آزمائش ہے تیری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ نا بسا اوقات اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بندہ بڑا چنگا ہے، شریف ہے، نیکوکار ہے، لیکن بندے میں نا کوئی اعمال کی ایسی کمی ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو میں اپنے قریب کر کے جنت میں اوپر والا درجہ دوں. مثلا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میں اس کو جنت الفردوس دوں, لیکن بندہ وچ فیس بک بھی دیکھ لینا, نمازاں بھی پڑھتا, وچ یوٹیوب دا ٹچ بھی لا لینا, پھر وہ گراف پھر نیچے چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ پھر تھلے لے جاتا گراف, یہ میں اتنے لے آنا چاہنا, میں پھر تھلے جا رہا. پھر کیا کرتا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ رب العزت اس پر کوئی آزمائش میں اس کو مبتلا کرتا ہے, کوئی پریشانی, کوئی دکھ, کوئی تکلیف اس کو آتی ہے. اس دکھ, پریشانی اور تکلیف میں جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں اس کو جنت میں اپنے قریب مقام عطا فرما دیتا ہے. مومن دا کوئی کاٹا نہیں, مسلمان کو کوئی نقصان نہیں. اللہ رب العزت اس کو اس کی تکلیفوں کے بدلے قرب عطا فرماتا ہے. جامع ترمذی کی ایک روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بات حقیقت ہے, قیامت والے دن نا انسان کو نہیں علم ہوتا, لیکن قیامت والے دن نا کئی انشاءاللہ کئی نیکیوں کے پہاڑ ہمارے ایسے ہونے ہیں جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہونا. نیکیوں کے, کئی نیکیوں کے پہاڑ, جس طرح اب ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنے ایک ایک گناہ سے توبہ کریں؟ بتائیں جی, کبھی ہم اپنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں؟ کوئی, میں آپ, کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہر گناہ کو نوٹ کریں اور پھر روزانہ اس سے توبہ کریں. کیا یہ ممکن ہے؟ ہم تو جڑا کوئی وڈا سارا کر بیٹھنے ہیں نا, او دے تو بس کہنے یا اللہ اے معاف کر دے. جڑے چھوٹے چھوٹے روز مرہ کے کرتے ہیں وہ ہم معافی مانگتے ہی نہیں. وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت ایسے ہی ہماری نیکیوں سے, دکھوں سے, غموں سے, پریشانیوں سے اللہ رب العزت ان کو معاف کرتا چلا جاتا ہے, نامہ اعمال صاف ہوتا چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہمارے بہت سی ایسی نیکیاں جنہیں ہم نیکی نہیں سمجھتے, ہمارے بہت سے ایسے ثواب جنہیں ہم ثواب نہیں سمجھتے, قیامت والے دن انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے جب نیکیوں کے پہاڑ آئیں گے پھر ہم حیران ہوں گے. ایسے ہی نیکیوں کا ایک پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب دنیا کے اندر غم, دکھ, پریشانی برداشت کرنے کے بدلے اللہ رب العزت انسان کو انعام سے نوازے گا تو دیکھنے والے بندے کہیں گے اتنا انعام, اتنا انعام, کاش کہ دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا, آج یہ انعام تو ہمیں مل جاتا. کیونکہ اصل تو وہاں پہ جا کے حقیقتیں کھلنی ہیں, اصل انعام تو وہاں ہے. دنیا میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا میں کسی انسان نے ساری زندگی دکھ, غم, پریشانیاں, ساری زندگی اس نے دیکھے ہی دکھ ہوں, کبھی خوشی دیکھی نہ ہو, پتہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہیں گے, جبرائیل اس کو نہ لے جا کے صرف جنت میں داخل نہیں کرنا, اس کو نہ صرف جا کے جنت کا ایک نظارہ کروا کے واپس لے آنا, صرف جنت کا ایک نظارہ کروا کے واپس لے آنا. جنت کا ایک نظارہ کروا کے لائیں گے, اللہ پوچھیں گے سنا دنیا کیسی گزاری؟ کہے گا یا اللہ دنیا چ کدے غم دیکھیا ہی نہیں. جنت کا ایک نظارہ سارے دکھ, سارے غم, ساری تکالیف جو ہے وہ انسان کو بلا دے گا. اللہ ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے. اور ایک آخری بات کی طرف اب نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, اے نہ ہو اج دی تقریر سن کے جا کے کوئی یا اللہ سر درد لا دے, یا اللہ سر درد لا دے, کوئی تکلیفاں دے بڑے فائدے دسے نے اج دے بھٹ صاحب نے, چلو تکلیفاں مانگ لو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ رکھا ہے, مگر اللہ سے تکلیف مانگنی نہیں, اللہ سے پریشانی مانگنی نہیں, اپنے گناہوں کی سزا اللہ سے مانگ. اللہ سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنی ہے, اللہ سے جب بھی مانگنی خیر ہی مانگنی ہے. اور یہ بھی دس دوں آپ کو, اللہ سے جدوں بھی, اللہ سے جب بھی مانگنا ہے کاٹے دا سودا نہیں کرنا, ود ہی مانگنا ہے. وہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ نہ قاری صاحب جا رہا, بندہ ہے نا, بندہ اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے. گاڑی میں بیٹھا تھا, وہ ڈرائیو کر رہا تھا, انہوں کہندا بلال صاحب 10 لاکھ روپے دی لوڑ ہے, دعا کرو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ روپیہ دے دیں.
میں کہا میں وہی آج کل موٹیویشنل سپیکر جو ہے نا وہ بھی یہی کام کرتے ہیں نا, وڈیاں چھڑ دیں ہیں. میں نے کہا چلو, میں نے کہا انہوں بھی تھوڑی موٹیویٹ کر دی ہے. میں کہ یار اللہ تعالیٰ کو جو منگنا ہے تو 10 لاکھ ہی منگنا ہے, تو 10 کروڑ مانگ لا ہے. اللہ کو جو منگنا ہے میں کہا 10 لاکھ ہی منگنا, 10 کروڑ مانگ لا. نہیں کہندا بندے نو اپنی اوقات بھی دیکھنی چاہیے. اپنا سنبھال بندہ سنبھال بھی تو سکے نا. یہ بندے کی سوچ ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب اللہ سے مانگنا ہے اپنی اوقات دیکھ کے نہیں, اللہ کی شان دیکھ کے مانگنا ہے. بندے کی کیا اوقات؟ ہماری کوئی اوقات ہے کہ جہاں اللہ نے ہمیں رکھا ہے؟ میں یہاں بیٹھ کے جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں, ہے کوئی میری حیثیت, ہے کوئی میری اوقات؟ یہ تو اس مالک الملک رب العالمین کا انعام ہے, کرم ہے, فضل ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم سارے دین کی بات کے لیے یہاں جمع ہیں. ہمیں اللہ نے فرصت دی, ہمیں اللہ نے فراغت دی, ہمیں اللہ نے صحت دی, تندرستی دی, ہمیں اللہ نے ذہن دیا, ہم یہاں پر بیٹھ کے دین کی بات سن رہے ہیں. بندے کی کیا اوقات ہے؟ بندے کی کوئی اوقات نہیں. بندے کی اوقات جنت والی نہیں, نہ جنت ہمیں ہماری اوقات کی وجہ سے ملنی ہے, نہ ہماری اوقات جنت والی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا رب العالمین سے جب بھی مانگنا ہے تم نے نیچے نہیں مانگنا, اللہ سے کہنا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے. اللہ سے جب بھی مانگنا ہے جنت الفردوس مانگنی ہے, جس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اللہ سے کبھی کم نہیں مانگنا, اللہ سے زیادہ ہی مانگنا. جب وہ نوازے گا وہ اوقات بھی بنا دے گا, اس سنبھالنے والا بھی بنا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا آپ کے ایک صحابی کے بارے میں کہ دن بدن نہ ان کا جسم کمزور ہو رہا ہے, دن بدن جسم کمزور ہو رہا ہے, لاغر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس کی اعتماد داری کریں. آپ اس کی اعتماد داری کرنے کے لیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ اللہ دے بندیا, لگتا ہے تو نے کوئی دعا ایسی کر لی ہے جس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے, تو نے کوئی دعا ایسی مانگ لی جس کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے. اس نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے یہ دعا کر لی کہ یا اللہ مجھے میرے غلطیوں کا دنیا میں ہی معاملہ صاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نادان بندہ کہاں یہ طاقت رکھتا ہے کہ آزمائش میں پورا اتر سکے. اور بندہ اپنے گناہوں کا بدلہ دے سکتا ہے, بندہ جواب دے سکتا ہے کوئی؟ بندہ تو ایک سانس کا جواب نہیں دے سکتا, بندہ تو ایک لمحے کا جواب نہیں دے سکتا. یہ سانس جو اندر گئی ہے جو باہر آئی اس کا حساب بندہ نہیں دے سکتا. ساری زندگی بندہ سجدے میں پڑا رہے نا, ساری زندگی جس دن پیدا ہوا اس دن سجدے میں جائے, بڑھاپے میں اسے موت آئے اور سجدے کی عالم میں آئے, ساری زندگی کا سجدہ اللہ کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نادان یہ دعا آئندہ کبھی نہیں کرنی, اور امت کو سبق دے دیا اللہ سے کبھی بھی ایسی دعا نہیں کرنی کہ جس میں اپنے لیے کوئی برائی, اپنے لیے کوئی نقصان, اپنے لیے کوئی تکلیف یا اپنے گناہوں کا کوئی بدلہ مانگا جائے. اللہ سے کہنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا بھی تجھ سے مانگنی ہے, آخرت بھی تجھ سے مانگنی ہے, اور ہمیں عذاب سے تو نے ہی بچانا ہے. کوئی اور در ہے ہی نہیں. دنیا کس سے مانگنی؟ لینڈ کروزراں بھی ہو تو کوئی منگنیاں نے, دنیا بھی اس سے مانگنی ہے. گھر, کاروبار, دنیا کی نعمتیں, آسائشیں, یہ بھی اللہ سے مانگنی. اللہ دنیا بھی عطا فرما دے, اللہ ہم سب کو آخرت بھی عطا فرما دے. اللہ دنیا میں بھی ہمیں عافیت عطا فرما دے, اللہ آخرت میں بھی ہمیں عزت سے ہمکنار فرما دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.